صحیح بخاری سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1380 اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1647۔ بڑی رکت انگیز یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں تو میت کلام کرتی ہے، بولتی ہے۔ اگر نیک میت ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی آگے پہنچا دو، کہ قبر تو جنت کا باغ اس کے لیے بننے والا۔ اور اگر بدکار میت ہوتی ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو۔ اور اس میت کی اس آواز کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ آپ سن گئے، یہ اللہ نے پردہ ڈالا۔ صحیح بخاری 1380۔ یہ میں کوئی وہ اسٹوری بک نہیں پڑھ رہا، حدیث کی کتاب ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 1374، مسلم میں 7216 اور مشکات میں 126 نمبر ہے اس کا۔ لیکن جو بخاری کا ترک ہے میں وہ بیان کرنے لگوں۔ 1374 بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ وہ جانے والے کی جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ویسے اگر آپ کیمرہ لگائیں آپ کو نہیں نظر آئے گا، آپ کو ویسے ہی وہ نظر آئے گا جیسے اس کو لٹایا گیا، کیونکہ یہ پردے والی زندگی ہے، برزخ کی۔ جوتیوں کی آواز کیوں سنتا ہے؟ اگر نیک ہوگا تو خوش ہوگا کہ میں نے ان پر رلائی نہیں کیا تھا، اور بدکار ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ میرا ان پر بھروسہ تھا، مجھے تو ڈال کر چلے گئے۔ پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا عقیدہ؟ اس کی ڈیٹیل اگلی حدیث میں بھی آ جائیں گی کہ کس مرد کا پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اسے جہنم اور جنت دکھائے جاتے ہیں، اور اگر وہ مومن ہوتا ہے اور سوالوں کے جب جواب دے لیتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ بھی ساتھ دکھائی جاتی ہے کہ اگر بچوں کی جواب نہ آتا تو یہاں تو نہیں جانا تھا، اب یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور جب منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، یعنی سن سنا کے سنی۔ لوگ کہتے ہیں اینجی ہوتا ہے، میں بھی کہتا ہوں اینجی ہوتا ہے، اسی تو شروع تو اینجا پڑھ پڑھا کے سنی نہیں، سن سنا کے سنی۔ پھر فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں وہاں پر اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، تو نے خود کوشش کر کے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا جو حق حاصل کیا ہوا تھا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حق حاصل کیا ہوتا اس کے ساتھ چلنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے دیکھا کہ بھئی یہ کتاب و سنت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اس راستے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو فرشتے اس کے سر پر ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ جن اور انسان اس لیے نہیں سنتے کہ وہ مکلف ہیں شریعت کے، اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہے، ادروائز تو اگر پردہ اٹھ جائے پھر تو انہوں نے مان لینا۔ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز کو سنتی ہے۔ اگر جنوں اور انسان سن لیتے، جن اور انسان، تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی فیصلہ ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے کسی بڑے بزرگ کو آپ دفنا کر آتے، حال کی بات پیچھے سے آتی تھا، وہ اس نے بڑا بڑا سمجھ دیتا نا، کسی جماعت کے امیر کو، کسی عالم کو، کسی پگڑی والے کو، کسی داڑھی والے کو، اور اس تک وہ بیچارہ سادہ تھا مسلمان، اس کو آپ دفنا کے آتے، کہتے ہیں مجھ تک تو آواز کوئی نہیں آئی، وہ تو یار بڑا چنگا بندہ سی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ رکھ دیا۔ ادروائز اگر جنوں انسان سن لیتے نا تو پتہ چل جاتا ہے، یہ جو ہم اپنے زندگی میں روتے ہیں کہ لوگوں کی داڑھیوں اور پگڑیوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات پتہ چل جاتی جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات آئی کہ مردے کو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے جانے والوں کی جوتوں کی آواز۔ تو جہاں جہاں احادیث میں مردے کا سننا ثابت ہے، اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ وہ سننا جائز ہے، بالکل ثابت ہے۔ اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، سماع موتا کا ایسا عقیدہ رکھنا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ جائز ہے، اور اس کا ذکر بھی سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ بے شک جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں سنا سکتے۔ یہاں ویسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو جس چیز سے مثال دی جاتی ہے اس کی اصل بھی وہی ہوتی ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز دودھ کی طرح سفید ہے تو مثال تو میں دودھ کی دے رہا ہوں، تو دودھ بھی سفید ہے اور وہ چیز بھی سفید۔ تو یہاں پر جو یہ مثال دی گئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دل کے مردے بھی نہیں سن سکتے، دوسرے مردے بھی نہیں سن سکتے، اسی لیے تو ان کی مثال دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو قلیب بدر والے تھے، بدر کے کنویں میں جن کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا تو سیدنا عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں، یہ نہیں سنتے؟ تو آپ نے فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے تاکہ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہو، ان کو حسرت کے اندر اضافہ ہو۔ تو جہاں جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہے وہاں ہم مانتے ہیں، اور جہاں پر ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم عقیدہ کلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ عقیدہ جو سماع موتا کا عقیدہ ہے، چاہے صوفیاء کے ہاں آیا، چاہے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم کے ہاں آیا، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے، اور یہ کتاب و سنت کے بنیادی عقائد کی جڑ کاٹنے والا عقیدہ۔ تو چاہے امام ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے، چاہے صوفیاء کا عقیدہ، دونوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف رائے ہے اس مسئلے میں، لیکن جہاں جہاں ثابت ہے ہم صرف اس کو مانتے ہیں۔